الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے تھے کہ آندھی چل رہی ہے یا ہوائیں تیز چلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبراتے تھے۔ اس کی وجہ سے کبھی گھر میں تشریف لاتے تھے، کبھی باہر جاتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابر اور آندھی سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، جس کا ترجمہ یوں ہے: یا اللہ، مجھے اس ہوا کی بھلائی عطا فرما، اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی عطا فرما، جس غرض سے بھیجی گئی اس کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، اس ہوا کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں، اس میں جو کچھ ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں، جس غرض سے بھیجی گئی اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب ابر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ابر کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم پر بارش ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں بارش ہوگی۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ اور ابر کے ساتھ ہی عذاب ہوا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ہم پر بارش ہونے والی ہے، لیکن حکم ہوا، یہ بارش برسانے والا بادل نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب والا بادل ہے، جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبی سے کہتے تھے تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لا کر دکھلاؤ، سو تم پر یہ عذاب آ چکا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، نضر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ اندھیرا ہو گیا۔ ہم ان کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے، ایسا اتفاق ہوا؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہوا بھی تیز چلتی تھی تو ہم مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ ہوا تیز ہو گئی، آندھی آئی ہے، آپ گھبرائے ہوئے مسجد کو جاتے تھے۔ ہم لوگوں کو بڑے سے بڑے حادثے، بڑے سے بڑے مصیبت میں بھی مسجد یاد نہیں آتی ہے۔ اللہ کا وہ پیارا نبی جس کے طفیل میں پوری دنیا، پورا عالم بنا ہے اور اللہ کے خاص محبوب ہے، وہ گھبراتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، اور ہم بالکل اطمینان سے رہتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔